يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ آپ سب جانتے ہیں، جہاں کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اپنی قربانی پیش کی اسلام کے لیے، آپ کا خون اس زمین پر گرا، اس کے بعد اللہ نے اس شہر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس شہر کے اندر تقریباً جنگ بدر میں شامل ہونے والے 70 سے زیادہ اصحاب کرام نے قیام فرمایا، وہیں ان کا گھر رہا۔ اور بیت الرضوان صلح حدیبیہ، فتح مکہ سے پہلے جو ہوا تھا جس کا ذکر قرآن میں، اس وقت کے موجود تقریباً 300 سے زیادہ صحابہ کرام کوفہ میں بستے رہے اور ان کے گھر اور ان کا قیام وہاں پر موجود رہا۔ بالکل وہ اسلام کا علمی مرکز بن گیا تھا ایک وقت، اور اس کا لقب تھا قبۃ الاسلام، یعنی اسلام کی نشانی کہلایا جاتا تھا کوفہ۔ میں یہاں رک کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی بنجر زمین پر آپ کوئی ایک بیج بو دیں اور ہلکا سا پانی ڈال دیں تو وہاں سے کتنی بھی بنجر زمین ہو، اللہ کے کرم سے وہاں پر کوئی ایک پودے کی کوپل نکل آتی ہے، پھر وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ارے کوفہ کیسے سرسبز و شاداب نہیں ہوتا؟ اس کو سبز و شاداب ہونے کے لیے، اس کی سچائی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون بہایا۔ آپ کا خون اس مٹی میں لگا تھا، تبھی تو امام اعظم کو پیدا ہونا ضروری تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور فرمایا گیا کہ اس قبۃ الاسلام یعنی کوفہ میں آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان کے شاگرد بنے۔ تقریباً 4000 سے زیادہ علماء کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا، حدیث حاصل کیا، اور فقہ کی باریکیاں معلوم کی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سایہ رہے، تربیت میں رہے، اور دھیرے دھیرے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ مشہور و معروف ہو گئے، بہت زیادہ مشہور و معروف ہو گئے، لوگوں میں آپ کی بات پڑھنے لگ گئی، چرچے میں آ گئے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو ایسا علم سے نوازا تھا کہ آپ بیک وقت لوگوں کے مسائل کو اس طرح حل فرما دیا کرتے تھے جیسے کہ روزمرہ کے مسائل۔ آپ اپنے وقت کے عظیم مفتی بنے، فقہ کو مدون کیا اور اس کی تجویز و اشاعت کی اور اس علم کو آگے بڑھایا، اپنے وقت کے بڑے مفتی آپ کہلائے۔ فرمایا گیا کہ 16 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ایک کوئی شخص تھے جن کے آس پاس لوگ بھیڑ جمع کر کے کچھ پوچھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہے؟ سارے لوگ یہاں پر جمع ہو کر کیوں ان سے سوال جواب کر رہے ہیں؟ تو ان کے والد گرامی نے جواب دیا، کہا کہ بیٹا یہ وہ انسان ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ کہا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا انہوں نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے رسول پاک کا دیدار کیا، یہ صحابی رسول ہیں، اس لیے لوگ ان کے پاس جمع ہیں، ان سے سوال جواب کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ کہا ابا جان میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ان کا نام، ان کے پاس گئے اور سب سے پہلے آپ نے ان سے حدیث اخذ فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے رسول پاک کا دیدار کیا وہ صحابی کہلایا، اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی کہلایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں تابعی ہو، اور فرمایا گیا ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے، اسی طرح ایک صحابی کا کہا ہوا بھی حدیث ہے، اسی طرح ایک تابعی کا کہا ہوا بھی حدیث ہے۔ بہت بڑا مقام ہے ان کا، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ یہ جو درجہ تھا اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ بہرحال آپ نے علم دین حاصل کیا اور لوگوں کو دین سکھاتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ آپ نے حصول رزق کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، یعنی یہ کہ آپ امامت تو کرتے، لوگوں کو پڑھاتے، لیکن اس سے اپنی کوئی سیلری یا کوئی معاوضہ نہیں کیا کرتے، بلکہ اپنے حصول رزق کے لیے، اپنے گھر کے لیے انہوں نے تجارت کو شروع کیا، اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی
کہ آپ کے یہاں سے جو کپڑا جاتا تھا وہ پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو امپلائیز تھے، جو کام کرنے والے تھے، ان کی تعداد کتنی ہے جانتے ہیں؟ ان کی تعداد کتابوں میں ملتا ہے 1,00,000 سے زیادہ ان کے امپلائیز تھے جو کام کرتے تھے۔ پوری دنیا میں ان کے امپلائیز جاتے تھے اور کام کرتے تھے، اور لوگوں کو دین بھی سکھاتے تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مذہب حنفی سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے ایران کے، لیکن ہندوستان میں آج پورے کے پورے حنفی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے شاگرد آتے گئے اور دین پھیلاتے گئے، اس وجہ سے یہ حنفیت مشہور ہو گئی اور لوگوں میں غالب آ گئی۔ آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانے والا جو قاری صاحب تھے، ان کے بیٹے کو کسی نے قرآن پڑھایا تھا، ناظرہ دیکھ کر کے آپ نے ہدیے کے طور پر، نذرانے کے طور پر اس استاد کو 40 لاکھ دینار عطا فرمائے۔ اس وقت کے 40 لاکھ دینار آج تو شاید 1 کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو عطا کیا تھا جو صرف قرآن پڑھانے والے، بڑی دولت اللہ نے آپ کو نوازی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے محتاج نہیں۔ مہنگے سے مہنگا لباس زیب تن فرماتے اور بالکل عمدہ قسم کے جوتے پہنا کرتے۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا انتقال ہوا کچھ سال پہلے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 10 نکات لکھے ہیں کہ علماء کو کس طرح رہنا چاہیے عوام کے درمیان۔ یہ نہیں کہ آپ کس طرح پھٹے کپڑے اور اس طرح کمزور لباس پہن کر کے رہو کہ علماء کا وقار لوگوں میں گر جاتا۔ بسا اوقات لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھرنا، جگہ جگہ پر بازاروں میں گھومنا، ہوٹلوں پر جانا، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے اور علم دین کی عزت لوگوں کی نگاہ سے کم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہو یا پھر یہ کہ نیوز کے چینلوں پر آپ دیکھتے ہوں کہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی سینس تک نہیں۔ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ علماء کی عزت کو گرایا جائے، علماء کی عزت کو ختم کیا جائے۔ جب آپ نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو سائنس کے بارے میں معلوم ہے، نہ جغرافیہ کے بارے میں معلوم ہے، نہ قرآن و حدیث کے بارے میں زیادہ معلوم ہے، بس وہ اپنی انا اور اپنی ضد پر اڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کے جو دھرم گرو ہیں اسی طریقے سے ہوا کرتے۔ ایک غلط چھوی تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ RSS کا ایجنڈا۔ مولانا سردار احمد صاحب پاکستان کے جو عالم ہیں، انہوں نے 40 سال قبل یہ بات کہی تھی کہ اگر لوگوں میں علم دین کی عزت برقرار رکھنا ہے تو علماء کو اپنی عزت خود کرنا ہوگا اور انہیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، اور اپنے علم کی عزت کرنے کے لیے انہیں عمدہ قسم کے لباس پہننے ہوں گے۔ ہاں، سادگی اچھی چیز ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن سادگی ایسی بھی نہ ہو کہ علم دین کی عزت تمہاری نگاہ میں کم ہو جائے اور لوگ انہیں کوئی ایک ہلکی چیز سمجھنے لگ جائیں۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے ورگ لگے ہوئے لباس پہننے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے سادی زندگی گزاری، وہیں پر دوسری احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بڑے بڑے امیر خاندان کے قافلے اور وفد آیا کرتے، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں بادشاہوں کی طرف سے جو تحفے آئے ہوتے تھے، عمدہ قسم کے کپڑے، میں وہ حضور کو پہناتی تھی اور وہ پہن کر کے آپ جایا کرتے۔ یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی جاتی لوگوں میں؟ ہمیشہ ایک چھوی پیش کر دی گئی ہے کہ سادہ لباس اور سادگی والی چیز، سادگی اپنی اچھی چیز ہے، لیکن علم دین کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور مولانا سردار احمد صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ عمدہ قسم کے جوتے پہنا کریں، کیونکہ لباس اور یہ جوتے انسان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ قسم کے جوتے پہنتے، مہنگے سے مہنگا لباس زیبتن فرماتے، اور سب سے مہنگا لباس جو آپ کا ہوا کرتا تھا وہ آپ رات کے وقت پہنتے تھے۔ کسی ایک شاگرد نے پوچھا تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے کئی ہزاروں میں اس کی قیمت ہوگی، اس وقت کے اعتبار سے 1500 دینار کا وہ ایک جبہ تھا، وہ پہن کر کے رات میں رہتے تھے، عبادت کیا کرتے۔ کسی ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ جب کسی کے نکاح میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، عید کے وقت میں آپ اتنا عمدہ لباس زیبتن نہیں فرماتے، اور آج کے روزانہ آپ رات کے وقت اتنا مہنگا لباس زیبتن فرماتے ہیں جو آپ کی زندگی میں سب سے مہنگا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لباس جب لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا پہن سکتا ہوں تو لوگوں کے بنانے والے کی بارگاہ میں جب میں جاتا ہوں تو کیا مہنگا لباس نہیں سے بہتر کروں؟ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد کی طرف آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، بہتر چیزیں اختیار کر کے آؤ، سج دھج کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور تہبند پہن کر کے جاؤ، اور جب تمہیں کورٹ میں جانا ہو، پولیس اسٹیشن میں جانا ہو، کسی کے نکاح میں جانا ہو تو اچھے اچھے لباس پہن کر کے جاؤ۔ آج عید تو ہو گیا ہے، ہمارا حال آپ دیکھ لیں، خواہ وہ جمعہ ہو کہ عید ہو کہ ہماری نمازیں ہوں، ہمارے بدن پر وہ لباس ہوتا ہے جو رات میں سوتے وقت ہم پہنتے ہیں، وہ لباس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمیں کسی فنکشن میں جانا ہو تو سب سے مہنگا لباس زیبتن ہوتا ہے۔ تو تم نے دنیا کو اہمیت زیادہ دی، اللہ کی بارگاہ کو اہمیت نہیں دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نکتہ لوگوں کو دیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اس طرح کا لباس پہن کے جاؤ کہ گویا لگے کہ کوئی دولہا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔ اس سے نماز کی عظمت بڑھے گی، مسجد کی عظمت بڑھے گی، اور پھر تمہارے دل میں دین اسلام کی عظمت بڑھے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان، میرے نانا کے پیر و مرشد، میں نے ان کے نانا کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے زندگی بھر کبھی امامت نہیں فرمائی، کبھی امام نہیں بنے، ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اور روزانہ 5 وقت کی نماز میں جب آپ نماز کے لیے آتے تھے، اللہ اکبر، فرمایا کہ آپ اس طرح لباس پہن کر آتے، بڑا سا امامہ ہوا کرتا، مہنگے سے مہنگا جبہ ہوتا، اس طرح جب گھر سے نکلتے ایسا لگتا کہ کوئی دولہا شادی کے لیے جا رہا، شادی کے لیے جا رہا، اس طرح نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ کاش ہمارے اندر وہ چیزیں ہوں کہ ہم نماز کی عظمت کو بڑھا کر کے اپنے بدن پر وہ لباس زیبتن کریں کہ جس سے نماز کی اہمیت لوگوں کے درمیان ہو جائے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق میں کہہ رہا تھا، آپ کی عادت اور خصلت تھی کہ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ جس جگہ پر آج آپ کا مزار مبارک ہے، فرمایا گیا ہے کہ اسی جگہ پر آپ نے اپنی پوری زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن مکمل کیا، 7000 مرتبہ۔ صرف ایک مہینہ رمضان میں آپ 62 مرتبہ آپ قرآن مبارک ختم کیا کرتے ہیں۔ کیسے پاسبل ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، اللہ، دن میں ایک قرآن مکمل کرتے، رات میں، تب بھی 30 دن کے اندر 60 ہو گئے۔ 62 کیسے ہو گئے؟ کہتے تھے کہ باقی جو 2 ایکسٹرا قرآن ہے وہ شب قدر کی رات میں آپ مکمل فرمایا۔ یہ وہ آپ کی زندگی گزری ہے، وہ عالم، وہ تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا اور 80 ہجری میں پیدا ہوئے، قرآن اس قدر پڑھا کرتے تھے کہ آپ کی وفات کے وقت 7000 مرتبہ قرآن مکمل ہوا، اور تقریباً آپ نے 50 سے 60 مرتبہ آپ نے حج ادا فرمایا۔ اگر کسی کے پاس دولت ہو تو اس طرح کی اس کا استعمال کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنی آخرت سنوارتے چلے جاؤ۔ دنیا ضرور سنوارو، دنیا کو اچھی ضرور بناؤ، لیکن آخرت کی بھی فکر کرو۔ آپ نے تقریباً 60 مرتبہ حج ادا کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تجارت میں رہے اور اپنی عبادت کرتے رہے، بلکہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے علم سکھایا، اور علماء کی عزت کرنا اور جو غریب علماء ہیں ان کی مدد کرنا، اپنے شاگردوں میں جن کے پاس پیسے نہیں ہوں ان کو امداد کرنا، یہ آپ کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ ایک بڑے مشہور امام ہیں، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حنفی کے وہ بھی امام کہلائے، سب سے قریبی شاگرد آپ کے جو تھے۔ فرماتے ہیں امام ابو یوسف کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس پڑھوں تو میرا گھر چل سکے، اگر پڑھنے جاؤں گا تو تجارت نہیں کر پاؤں گا اور میرا گھر نہیں چل پائے گا، تو بڑی تکلیف میں رہنا تھا، لیکن میری ذہانت، میرا خلوص اور میری توجہ دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو یوسف تم میرے پاس پڑھا کرو، اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ جب تک تم پڑھتے رہو گے تم اور تمہارے گھر والوں کی کفالت ابو حنیفہ کے ذمہ۔ اور جانتے ہیں کفالت کب تک آپ نے کی؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں 20 سال تک میرا اور میرے گھر والوں کا خرچ امام اعظم ابو حنیفہ سنبھالا کرتے ہیں۔ 20 سال تک کسی کا گھر سنبھالنا، اور کوئی ایک نے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کی آپ امداد کیا کرتے ہیں۔ ارے جس کے 1 لاکھ امپلائیز ہیں اس کے لیے کیا مشکل بات ہے، اللہ نے یہ دولت اور وہ عزت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کا بڑا شہرہ، اور فرمایا گیا کہ آپ اس قدر حسن اخلاق اور اس قدر نرم مزاج اور ہر ایک سے بات کرنے میں اتنے نرم گداز تھے، اللہ اکبر،
راستے سے گزر رہے تھے. سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کہیں سفر پر جا رہے تھے, راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص سامنے سے آیا اور آپ کو دیکھ کر وہ چھپنے لگ گیا, ڈر کر کے چھپنے لگ گیا, ادھر ادھر ہونے لگ گیا. آپ نے کہا دوسرے لوگ تو کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں, یہ چھپ رہا, وجہ کیا ہے؟ کہا بلا رہا. بلایا گیا, آپ کے سامنے آیا تو کہا کہ تم مجھ سے چھپ رہے تھے, وجہ کیا ہے؟ کیا تم سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا کہ حضور آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے 10,000 دینار قرض کے طور پر لیا. ہوتا ہے جب کسی سے ہم قرض لیتے ہیں اس سے منہ چھپاتے ہیں, بلکہ بدن بھی چھپاتے ہیں اور دور دور بھاگا کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان. اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے تو وہ امانت ہے, اگر نہیں ادا کرو گے تو کل قیامت کے دن حدیث میں ملتا ہے کہ اگر ہم نے قرض کے طور پر جو ہم نے مال لیا تھا اگر ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جس سے ہم نے لیا ہے اس کے گناہوں کو ہمارے سروں پر لاد کیا جائے اور ہماری نیکیاں جو کچھ تھی وہ اس کو دے دی جائیں گی. اب ہمارے پلڑے میں صرف گناہ رہ جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں صرف نیکیاں رہ جائیں. اس لیے حقوق العباد, لوگوں کے جو حقوق ہیں یہ ادا کر دو, موت سے پہلے اپنے تمام یہ قرض ادا کر دو, مکمل کر دو. اور اللہ کے جو حق ہیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. بندے کے حق جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. لہٰذا ان چیزوں میں بہت احتیاط برتنا ضروری. آج لوگ یہ بہت ہلکا سمجھتے ہیں کسی سے قرض لے لینا اور زندگی بھر کے لیے بھول جانا. نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہوگی. اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس سے تم نے قرض لیا. بہرحال تو وہ شخص چھپ رہا تھا, ڈر رہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گئی. آپ نے کہا صرف تم اس لیے بھاگ رہے ہو, چھپ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے. جاؤ, تمہاری شرمندگی مجھے برداشت نہیں ہے, میں نے اللہ کے فضل سے اسے معاف فرما دیا. 10,000 دینار آپ نے اسی وقت معاف فرما دیا. یہ آپ کا حسن اخلاق تھا, لوگوں کے ساتھ نرمی اور خوش گفتاری سے آپ بات کیا کرتے, اچھے اخلاق کے مالک. اور ایک بات جو سب سے مشہور و معروف ہے, حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شافعی ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل لکھے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ اگر علم اور علم کی بلندیاں سریا پر بھی ہوں گی تو وہاں سے کھینچ کر لائے گا اور لوگوں میں بانٹ کر رکھ دے گا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں وہ شخص کوئی اور نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ. گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت لکھ دی کہ امت میں آنے والا ایک ایسا شخص ہے جو علم کو بانٹے گا.